وہ امام حسن بصری کی سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے ملاقات کو شروع میں نہیں مانتے تھے. پھر ان کا مناظرہ ہوا حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے اجل اولیاء اللہ میں سے تھے. اپنے اجل اور کون تھے؟ وہ پیر و مرشد تھے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت شاہ سلیمان پونسوی کے دادا پیر تھے، وہ دہلی میں تھے. میں نے ان کے مزار پہ بھی حاضری دی ہوئی ہے، شاہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو بالآخر شاہ ولی اللہ مدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس مناظرے کے بعد حضرت امام حسن بصری کی مولا علی المرتضیٰ سے نکاح کے قائل ہوئے. انہوں نے پھر رائے بدلی. خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ملاقات کے ثبوت پر. اس کا نام رکھا فخر الحسن، اور وہ آج تک نہیں چھپی. کتاب لکھی فخر الحسن، وہ آج تک نہیں چھپی. وہ بزرگوں کے کسی ایک کتب خانے میں اس کا ہندوستان کے اس وقت کا ایک مخطوطہ تھا، چھپا آج تک نہیں ہے. وہ کتاب ایک مخطوطہ تھا. تو ابا جی قبلہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتب خانے سے ان بزرگوں سے 1 مہینے کے لیے عاریتاً یہ مخطوطہ مجھے لا کر دیا ادھار. اور 1972 میں میں نے یہ پورا مخطوطہ پوری کتاب فخر الحسن کا پڑھا، دیگر بے شمار کتب کے علاوہ، سینکڑوں کتب کے علاوہ. یہ ویسے ہی ایک پرانی بات یاد آ گئی تو آپ کو بتا دیا. ہاں تو دیکھو اس وقت میری عمر تھی کیا تھی، 1972 کی بات بتا رہا ہوں. 21 سال عمر تھی میری، جس زمانے کی آپ کو ساری باتیں اور کتابیں سنا رہا ہوں. ایم اے نہیں کیا تھا ابھی، 21 سال عمر تھی. تو اس زمانے جو تحقیق کی میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت خواجہ امام بصری حسن بصری کی والدہ ماجدہ سیدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خادمہ تھی، گھر کا کام کاج کرتی تھی حضرت ام سلمہ کی. تو یہ پیدا ہوئے اسی زمانے میں چھوٹے سے تھے. تو 2 سال کی عمر تھی، 1 سال کی، 1 سال اس سے بھی کم تر عمر تھی، 6 ماہ. تو ساتھ ہی لے آتی گھر میں، پیچھے تو کوئی نہیں تھا، موالی میں سے تھے. وہ آزاد کردہ غلام جو غریب گھرانے ہیں ان میں سے تھے. تو انہی کو اٹھا کے لے آتی اور گھر آ کے جیسے پنگوڑے میں رکھ دیتی اور سارا دن گھر میں کام کاج کرتی. تو جب یہ رونے لگ جاتے امام حسن بصری اور آپ کی والدہ کام کاج میں مصروف ہوتی، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اٹھا کر اپنے سینہ مبارک سے لگاتی، اپنا دودھ پلاتی. ان کو دودھ تھا نہیں، دودھ نہیں تھا، بس ان کو سینے سے لگا دیتی تاکہ انہیں احساس ہو بچے کو کہ دودھ پی رہا ہوں. پھر یہ چپ کر جاتے. اس طرح زوجہ رسول کی گود میں پلے امام حسن بصری. اب آپ سمجھیں ہیں بات کو. اور 14 سے 16 برس تک یہ مدینہ طیبہ میں رہے. جب مدینہ طیبہ سے گئے بصرہ کی طرف، عراق کی طرف، تو 16 سال سے زیادہ عمر تھی. تو میں نے اس میں یہ لکھا تحقیق جو کی، میں نے کہا 16 برس کی عمر کے ہو کر جو گئے اور پلے ام المومنین ام سلمہ کی گود میں، تو ان کا بچپن کن کے ساتھ گزرا، کھیلتے کن کے ساتھ ہوں گے؟ حسنین کریمین کے ساتھ کھیلتے ہوں گے بھائی. جو بچپن جو وہاں گزرا. اور 16 سال نمازیں کہاں پڑھی؟ امام حسن بصری اکابر تابعین اولیاء میں سے ہیں. نمازیں کہاں پڑھی؟ پنجگانہ مسجد نبوی میں. تو مولا علی المرتضیٰ نے کہاں پڑھی نمازیں 16 سال؟ ابھی کیسے کہتے ہیں بھائی ملاقات ثابت نہیں ہے اور ملاقات کو کوئی سینگ ہوتے ہیں. ایک مسجد میں 16 سال رہے ہیں مسجد نبوی میں.
اتنا چھوٹا سا گاؤں تھا، مدینہ پاک قصبہ تھا، نماز پنجگانہ یہ بھی پڑھتے ہیں، حسنین کریمین سے مل کے کھیلتے ہیں، اہل بیت خانوادہ نبوت میں پلتے ہیں، مولا علی شیر خدا بھی وہیں ہیں، تو یہ کہنا کہ ملاقات ثابت نہیں اور کیا ہوتا ہے؟ تو خیر یہ تو ایک بات تھی، میں نے بائی دی وے آ گئی تو بتا دی کہ امام حسن بصری کون ہے۔ تو ان کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اس نے جا کے عرض کیا کہ شیخ میری بیٹی مجھے بڑی پیاری تھی، فوت ہو گئی، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں خواب میں اس کو دیکھ سکوں۔ امام قسطلانی نے اس کو روایت کیا، خواب میں اسے دیکھ سکوں۔ آپ نے اس کو وظیفہ بتا دیا، وہ وظیفہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، خواب میں کسی کو ملنا ہو۔ فرمایا 4 رکعت نفل پڑھ۔ کتنی؟ 4 رکعت نماز نفل پڑھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ الہاکم التکاثر، بس۔ اور نماز عشاء کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور پھر تکاثر، الہاکم التکاثر، یہ سورت پڑھنی ہے ایک بار عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے۔ یہ 4 رکعتیں پڑھ کے جب فارغ ہو جا تو پھر درود پاک پڑھتی رہ، اور پاکیزہ وضو کے ساتھ لیٹ، جب تک نیند نہیں آتی درود پاک پڑھتے ہوئے سو جا، درود پاک ہی پڑھ، تو تمہاری بیٹی خواب میں مل جائے گی اور پورا حال تمہیں دکھائی دے گا۔ اس خاتون نے یہی کیا، تو جب وہ یہ وظیفہ کر کے لیٹی تو اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں ہے، وہ اب اس کے کوئی اعمال ہوں گے، عذاب میں ہے اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے آگ کے اندر۔ اب وہ خاتون صبح پریشان امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، بعض لوگوں کی ہوتی اپنی جہالتیں ہیں، کم علمی، کم عقلی، کج فہمی، اور وہ پھر کم علمی کے ساتھ غصہ، جلال، فتویٰ بہت سخت ہوتا ہے ان کے پاس، ہر چیز کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو خوابوں کا انکار کرنا، یہ چیزیں ان کو کہنا یہ خواب و خیال ہیں، وہم ہیں، تو خوابوں کا مذاق بنانا، خواب کا مذاق بنانا اور خواب کے وجود کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا۔ جو آدمی مطلقاً خواب کے وجود کا انکار کرے، کیونکہ خواب تو قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ کیا؟ قرآن مجید کی نص سے پیغمبروں کے خواب ثابت ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کا۔ اس کا انکار کفر۔ اور پھر احادیث صحیحہ متفق علیہ بھری پڑی ہیں کثرت کے ساتھ، جس میں آقا علیہ السلام کے خواب ہیں اپنے، اور صحابہ کرام کے خواب ہیں۔ اب یہ امام حسن بصری واقعہ روایت فرما رہے ہیں، اور امام قسطلانی امام المحدثین صاحب ارشاد الساری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو ائمہ محدثین کا خوابوں پر کتنا اعتماد تھا؟ ہاں، بشرطے کہ خواب رویا صالحہ ہوں اور حقیقی خواب ہوں۔